کہ وہ آئیں گے امتی بن کے آئیں گے، ان کی شریعت ختم، انجیل ختم، تورات ختم، زبور ختم، صحف ابراہیم و موسیٰ ختم۔ جب قرآن آ گیا تو کسی کتاب کی نہیں چل سکتی، جب قرآن آ گیا پھر تیرے مولوی، تیرے امام، تیرے مفتی، تیرے شیخ کی بات کس طرح چل سکتی؟ کیوں ہے سمپل بات کہ نہیں؟ لوگوں کو حدیث سناتے وہ کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے لیکن اسی مننی نہیں، کیوں؟ کیونکہ ساڑھے امام نے یہ نہیں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے، ایسا کیا ہوگا، حدیث میں ہے ایسا کیا ہوگا، لیکن ہم ماننے سے قاصر ہیں، ہمارے امام نے اس طرح سے نہیں کہا۔ بھئی تیرے امام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے؟ کیا اوقات ہے؟ میرے جیسے، مثال کے طور میرے جیسے ہزاروں لوگ ادھر پھرتے ہیں، آپ نے مجھے یہاں پر پکڑ کر کیوں کھڑا کیا بھائی؟ بات سمجھ میں آتی؟ آپ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہوں گے، سفید داڑھیوں والے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی میرے تائے کی عمر کا، کوئی چاچے کی عمر کا، کوئی میرے باپ کی عمر کا، کوئی کسی عمر کا، کوئی دادے کی عمر کا، یہاں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک نوجوان کو، 38 سالہ نوجوان کو آپ نے یہاں پر کھڑا کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے جو عزت بخشی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے بخشی ہے۔ تیرے امام دی اوقات کی نبی علیہ السلام دی گل دیکھ گئی، وہ کہتا ہے حدیث صحیح ہے لیکن ہم مانتے نہیں، کیوں؟ ہمارے امام نے ایسا نہیں کہا۔ ضلالت ہے میرے بھائی، اندھیرا ہے، گمراہی ہے، اللہ کے قرآن کی طرف آ جا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگڑیاں بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا ہے اور ہماری تخلیق کی ہے اور ہمیں دنیا کے اندر بسایا ہے، اور ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، راہبری، رہنمائی کے لیے، سیدھے رستے پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ وہ ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ہماری تخلیق کر کے ہمیں شتر بے مہار نہیں چھوڑا کہ آپ جاؤ جیسے آپ کا دل چاہتا ہے، آپ ایسے اپنی زندگی کو بسر کرو، ایسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کہ آپ دنیا میں رہیں، آپ کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہے رہنے کے لیے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے ہدایت ہماری طرف سے آئے گی۔